السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ صحت مند رہے اور کم سے کم بیمار ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں اکثر کسی نہ کسی وجہ سے بیماری کا شکار ہوتے رہتے ہیں اور ہمیں ڈاکٹرز کے پاس بھی جانا پڑتا ہے، دوائیں بھی کھانی پڑتی ہیں، ہمارے بچے بھی بیماری کا شکار رہتے ہیں، ہم جسمانی طور پر بھی بیمار ہوتے رہتے ہیں اور ذہنی طور پر بھی ہمیں ٹینشن، ڈپریشن یا بہت ساری فکریں لگی رہتی ہیں۔ ہم اور آپ یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحت کی نعمت ہمیں جو دی ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں حاصل ہیں جو مفت ہیں، مثلا ہوا، پانی، یہ جو درخت ہیں ان کے اندر سے جو آکسیجن آتی ہے وہ، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جو ہے وہ ہماری صحت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کا جو نظام بنایا ہے وہ اتنا زیادہ ٹپیکل اور پیچیدہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ انسان اگر اپنی بناوٹ پر ہی غور کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا پڑے گا۔ ہمارے جسم کے اندر بہت سارے سسٹم مل جل کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ خون کا سسٹم ہے، ہوا کا سسٹم ہے، ہڈیوں کا ایک ڈھانچے کا سسٹم ہے، آنکھ کا ایک نظام ہے، زبان کا ایک الگ سسٹم ہے ٹیسٹ کا، کان کا ایک نظام ہے، دماغ کا سوچنے کا نظام ہے، اس کے ساتھ ساتھ دل کا ایک سسٹم ہے جو پمپنگ کرتا ہے پورے خون کو۔ تو اگر ہم اپنی باڈی کے اوپر غور کریں تو یقین کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئیں گے کہ ہاں اس کا بنانے والا جو ہے وہ کوئی ایک واحد ہے۔ میرے سننے والے ناظرین، میں ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، تو میں آپ کے ساتھ جو صحت کی باتیں کروں گا اس چینل کے تھرو، اس میں ہومیوپیتھک دواؤں کے اوپر بھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ، بیماریوں پر بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی اس مختصر ویڈیوز میں جو ہے واک کے اوپر، سانس کی مشقوں پہ، میڈیٹیشن پہ بھی بات کریں گے، کیریئر کاؤنسلنگ پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ تک صحت کے بارے میں اچھی معلومات پہنچا سکوں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے پارک میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی جو کہ واک پر تھی۔ تو ہم اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کا جو دوران ہے، سسٹم ہے جو دوران خون کا اور اسی طرح سے ہوا کا، وہ ہمارے پھیپھڑوں سے، ہمارے دل سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جب ہم تازہ ہوا میں پیدل چلتے ہیں تو اس سے ہمارے پھیپھڑوں پہ بھی بہت اچھا اثر پڑتا ہے، ہمارے دوران خون پہ بھی اثر پڑتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ہڈیاں ہیں وہ بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ اچھا، سب کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پارک جائیں آج کل کے اس تیز اور مصروف دور میں، لیکن اتنا تو ممکن ہے کہ ہم پیدل چل کے کچھ سامان لے آئے ہیں واک کر کے، جیسے دودھ لانا ہے، دہی لانا ہے، گھر کا سودا وغیرہ لانا ہے، تو ہم بجائے موٹر سائیکل یا گاڑی استعمال کرنے کے ہم دور کی دکان سے وہی چیز پیدل جا کے لے آئیں۔ اگر آپ روزانہ صبح اور شام میں اس طرح کے کچھ کام کرتے ہیں، جیسے سودا وغیرہ لانے کا کام ہے یا کسی کے یہاں جانے کا قریب گھر ہے، 2-3 گلی دور ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ کوئی گاڑی استعمال کریں، آپ پیدل جائیے، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اچھا، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم پارک کا رخ کریں، گھر کے قریب کوئی پارک تلاش کریں، واک اسٹارٹ کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ روزانہ جائیے پارک، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ہفتے میں 1 دن ہے تو صرف آپ سنڈے کے سنڈے بھی جا سکتے ہیں۔ میں نے خود واکنگ جو شروع کی تھی پارک میں جانا، صرف سنڈے کے سنڈے جانا سٹارٹ کیا تھا۔ اب میں اس وقت سے دن میں تو خیر پیدل چلتا ہی ہوں، تھوڑا بہت جتنا ہو سکتا ہے، ہفتے میں 3 دن کوشش کر رہا ہوں کہ میں جاؤں، نارتھ آباد میں فتح پارک فیملی میں۔ اچھا، میرا ارادہ ہے کہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بھی انشاءاللہ میں کچھ پارک کے مناظر دکھاؤں گا ویڈیوز کی صورت میں۔ اس میں واک کرنے والے تو پہلے دکھا چکے ہیں ہم، کچھ ورزش کرنے والے ہیں ان کو بھی ہم دکھائیں گے۔ اچھا، چونکہ ہماری بات ہو رہی ہے پیدل چلنے پر، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ پیدل نہیں چلتے ہیں، کھا کے سو جاتے ہیں اور اس طرح سے ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو ان کے جسم کے نقصان دہ ہے، تلی ہوئی فرائز چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو ان کے گھٹنوں میں درد ہو سکتا ہے، جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے، اور اس طرح سے ان کو نظام ہضم کے مسائل بھی رہتے ہیں، گیس کی شکایت رہتی ہے، سینے میں جلن ہو سکتی ہے۔ جب آپ سموسے، پکوڑے، روز، زنگر، برگر
اور اس طرح سے فرائی چیزیں کھائیں گے جیسے کڑھائی، مٹن کڑھائی، وائٹ کڑھائی، اس کے ساتھ ساتھ بریانی ہے، قورمہ ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں اب کھانے میں شامل ہوئی ہیں، وہ فرائی ہوتی ہیں، ان میں تیل زیادہ ہوتا ہے، تلی ہوئی ہوتی ہیں. تو ان کو ہضم کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے سلاد کی، ضرورت ہے ہمیں پیدل چلنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہم کھا پی کے گاڑی میں بیٹھ کے چلے جائیں، ناشتے کر آفس میں جا کے آدھا 2 گھنٹے بیٹھے رہے ایک جگہ سیٹ پر. ایسا یہ درست نہیں ہے ہمارے لیے. تو کرنا کیا چاہیے، کیسے وقت نکالیں صحت کے لیے؟ تو جناب یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. اچھا بعض لوگ کہہ سکتے ہیں ہاں بھائی ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ہے. تو ٹھیک ہے اگر مشکل ہے تو، لیکن آپ کو اپنی صحت کے لیے اس مشکل کام کو کرنا ہے. تو ہمیں ارادہ کرنا ہے کہ ہمیں پیدل چلنا ہے، نکلنا ہے گھر سے باہر. موٹر سائیکل پہ نہیں جانا بلکہ دودھ لینے کے لیے پیدل جانا ہے، قریب کی دکانوں سے سودا لانے کے لیے پیدل جانا ہے. اس کو اپنا ارادہ بنا لیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پارک میں بھی جا سکیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. ہفتے میں 1 دن چلے جائیے، 2 دن چلے جائیں، 3 دن چلے جائیں. اچھا آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ہنسی جو ہے وہ علاج غم ہے، اور ہنسنے سے انسان کی صحت بہتر رہتی ہے. تو پارک میں جب ہم جاتے ہیں، واک کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہوتی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. لوگ ورزش کر رہے ہیں، کوئی اٹھک بیٹھک کر رہا ہے، کوئی اور مخصوص قسم کی یوگا کی ورزش کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سانس کی مشق کر رہا ہے. کچھ لوگ مل جل کے ورزش کرتے ہیں، کچھ اکیلے کرتے ہیں. جس طرح بھی ہو سکے ایکسرسائز کرنا ہو یا پیدل چلنا ہو، ہمیں اپنی زندگی میں اسے لانا پڑے گا اگر ہم صحت مند رہنا چاہتے ہیں. تو جو لوگ 50+ ہیں ان کو آخری عمر تک صحت مند رہنے کے لیے پیدل چلنا ضروری ہے. جو لوگ نوجوان ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہڈیاں مضبوط رہیں تو وہ اپنی غذا میں دودھ کو شامل کریں، وٹامن ڈی کی کمی نہ ہو. دھوپ میں بیٹھیں، ٹھیک ہے. خواتین کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ اگر خواتین چاہتی ہیں کہ وہ جسم میں درد کا شکار نہ ہو، ہڈیوں کی کمزوری کا شکار نہ ہو، تو انہیں بھی اپنی غذا میں دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی چیزیں بڑھانی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ سلاد کو اپنی غذا میں شامل کریں، اور دھوپ میں تھوڑی دیر ضرور بیٹھیں، پیدل چلیں، ساتھ میں واک کریں. واک کرنے سے آپ کے جسم کے بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. بیمار ہو کر ڈاکٹر کے پاس جانا، پھر اس کے بعد دوائیں کھانا، یہ ایک سیکنڈ آپشن میں آتا ہے. کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو صحت مند رکھیں اور بیمار نہ ہوں. لیکن اگر ہو بھی جاتے ہیں تو اس میں پھر ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم کس طرح سے علاج کراتے ہیں. میرا تو آپ کو مشورہ ہوگا کہ آپ ہومیوپیتھی کی طرف آئیے، آلٹرنیٹ میڈیسنز کی طرف آئیے، اپنے بچوں کو بھی لائیے، انشاءاللہ انہیں فائدہ ہوگا ضرور. چھوٹے بچوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی تکلیف ہوتی ہیں جن کا علاج آلٹرنیٹ میڈیسن سے یا ہومیوپیتھی سے بہت اچھا ہو سکتا ہے. ہم اس پر ایک اگلی ویڈیو میں بات کریں گے انشاءاللہ. آج کی ویڈیو ہماری صرف اتنی سی رہے گی کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں اور پیدل چلنا جو ہے وہ اپنی زندگی میں لے کر آئیں جیسے بھی ہو سکے. ٹھیک ہے جی. آخر میں ایک چھوٹا سا ٹوٹکا یا ایک نسخہ ہم شیئر کر لیتے ہیں. وہ ہے جوڑوں کے درد کے متعلق، اور گھٹنوں کے جوڑ ہوں چاہے جسم میں کوئی بھی. ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کرسیاں بڑھتی جا رہی ہیں، لوگ نماز جو ہے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. 50+ والے لوگ ہیں، 40+ والے ہیں، جی گھٹنوں میں درد ہو گیا، جوڑوں میں درد ہو گیا. تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہمارا کھانے پینے کا اسٹائل بھی ہے. جیسے کولڈ ڈرنک ہم استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ، وہ بھی ہے، پیدل نہ چلنا بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وٹامن ڈی کی کمی بھی ہو سکتی ہے. جو نسخہ ہے وہ بہت آسان ہے، آپ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں. کیا ہے کہ کالے چنے کچے صرف 5 دانے، کشمش نارمل والی صرف 5 دانے، اور بادام 5 دانے. یہ تینوں چیزیں رات کو پانی میں بھگو دیجیے. نہار منہ کشمش کی ڈنڈیاں نکال کے بادام کو چھیل لیں. چنے جو پھول کر نرم ہو جائیں گے کالے چنے، یہ تینوں چیزیں چبا چبا کے اپنے نہار منہ کھانی ہے. لیڈیز بھی کھا سکتی ہیں، جینٹس بھی کھا سکتے ہیں، بچے درمیانے والے بھی کھا سکتے ہیں، بوڑھے افراد بھی اگر کھا سکتے ہیں. تو روزانہ صبح نہار منہ، سردیوں میں تو کم سے کم 2-3 مہینے یہ نسخہ آپ ضرور لیجئے. کالے چنے کچے، بادام، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمش. یہ تینوں چیزیں جب آپ چبا کر صبح میں کھائیں گے، جیسے دودھ بن جاتا ہے منہ کے اندر لیز، تو اس کو آپ پھر کھائیں. اس کے بعد پھر آپ ناشتہ کیجیے. تو انشاءاللہ جو آپ کے گھٹنوں پہ درد ہو رہا ہے وہ بھی کم ہو سکتا ہے. اس سے آوازیں آتی ہیں کڑ کڑ کی، وہ بھی کم ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو وٹامنس کی کمی ہے وہ بھی پوری ہوگی. ٹھیک ہے. تو میں نے بھی اس نسخے کو ماشاءاللہ سے آزمایا ہے، مجھے فائدہ ہوا. مجھے بھی کسی اور نے بتایا تھا، میں یہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. اس طرح سے اچھی چیزیں جو دواؤں کی صورت میں ہوں گی ہومیوپیتھی کی، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر طب نبوی سے، طب یونانی سے کچھ ایسے نسخے ہوئے جو ٹوٹکے کی صورت میں ہوں اور بہت فائدہ مند ہوں، مختلف امراض میں
صحت کے لیے اچھے ہو وہ بھی انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ویڈیوز کے آخر میں ہم آپ سے شیئر کر لیں. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں. اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ ملتے رہیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اس کے بعد کی ویڈیوز میں. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اپنی صحت کا خیال کریں، پیدل چلیں، اسٹارٹ لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.